اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے 8th سوشل سائنس سیکشن ہسٹری سے جو ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں انڈرسٹینڈنگ لاز. اس کا دوسرا حصہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. ہم نے پڑھا کہ جو کسی بھی سرکار کو چلانے کے لیے، کسی بھی ملک کا نظام چلانے کے لیے ہمیں کچھ اصولوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان اصولوں کو لاز کہا جاتا ہے، قانون. وہ قوانین جو ملک کی سرکار طے کرتی ہے، جو ملک کا پارلیمنٹ بناتا ہے، جس پر ملک کے صدر کا سگنیچر لگا ہوتا ہے. یہ قانون ہر ایک انسان پر من و ان لاگو ہوتا ہے. آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں. The law cannot discriminate between persons on the basis of their religion, caste or gender. قانون کے سامنے ہم نے پڑھا ہے there is equality before law. قانون کے سامنے سب برابر ہوتے ہیں. وہاں پر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوتا ہوگا، کوئی امتیاز نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا کہ یہ فلانی مذہب کا فرد ہے، اس کو بخشا جائے، یا وہ فلانی ذات کا آدمی ہے، اس کو سزا دی جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. Before law, everyone is equal. If anyone committed any crime, he or she should be punished according to law. کہنے کا مدعا تو مقصد یہ ہے کہ قانون کے سامنے جب برابر ہو گئے تو وہاں پر کوئی فرق نہیں رہتا ہے کہ فلانی انسان نے کوئی غلطی کی ہے، وہ اعلیٰ ذات کا ہے، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہے، وہ کسی اثر رسوخ آدمی کا ہے، جان پہچان والے آدمی کا ہے. لیو ہم، چھوڑ دو اس کو، آزاد چھوڑ دو. نہیں، ایسا نہیں ہے. یا کوئی کسی نے گناہ کیا ہے، اس کو ہم رشوت کی بنا پر چھوڑ دینا، ایسا نہیں ہے. دوسرے شخص کو جس نے وہی گناہ کیا ہے اس کو ہم پھانسی دے دیتے ہیں، سزا دے دیتے ہیں. ہمارا قانون سزا دیتا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. قانون کے سامنے اگر سب برابر ہے تو قانون کے مطابق ہر ایک کو ان کی غلطیوں کی سزا ملنی چاہیے، چاہے وہ امیر ہو، اثر رسوخ اس کا ہو، کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہو، کوئی اہم شخصیت ہو. He should be punished according to the law. That is equality before law. Neither a government official nor a wealthy, poor nor even the president of the country is above law. اس قانون کے اوپر کوئی نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ ملک کا صدر کیوں نہ ہو. اگر ملک کے صدر سے کہیں پر کوئی کوتاہی ہوگی، کوئی غلطی ہوگی، تو he should be also treated according to law. اس کو بھی قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. That is equality before law. In ancient India, اگر ہم قدیم ہندوستان کی بات کریں، there was innumerable and often overlapping laws. یہاں پر لاتعداد قوانین تھے ہندوستان میں. پرانے زمانے کی بات ہم کریں. Different communities enjoy different degrees of autonomy in these laws. لیکن وہاں پر جو قانون جو تھے وہ کمیونٹیز کے حساب سے بنائے گئے تھے. الگ الگ کمیونٹیز کے لیے بنائے تھے. اعلیٰ ذاتوں کے لیے الگ قسم کے قانون تھے جن میں انہیں رعایت دی جاتی تھی. اور جو چھوٹی ذات کے لوگ تھے ان کے لیے سخت قانون بنائے گئے تھے. انہیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر انہیں سزائیں دی جاتی تھی. It is often believed that it was the British colonialists who introduced the rule of law in India. کہا جاتا ہے یہ جو انگریز تھے
جو انگریزی انگلش کالونیز تھی یہاں پر، انہوں نے یہ رول آف لا ہندوستان میں لاگو کیا. رول آف لا مینس قوانین کی سرکار انہوں نے یہاں بنائی. ہسٹورینز ہے ڈسپیوٹڈ دس کلیم آن سیورل گراؤنڈز. جو تواریخ دان ہے انہوں نے اس جو کہا جاتا ہے کہ برٹشرس نے یہاں پر رول آف لا لاگو کیا، اس کو بہت سی جگہوں پر اس کو دہرایا ہے. 2 of which include first that colonial law was arbitrary and second that Indian nationalists played a prominent role in the development of legal sphere in British India. One example of arbitrary that continued to exist as part of British law in sedition. The idea of section was very broadly understood that within act any person protesting on or criticizing the British government could be arrested without dual trial. جو برٹش لا جو تھا وہ آربیچری پر منحصر تھا. اٹ واز بیسڈ آن آربیچری. اس میں کیا ہوتا تھا، فار ایگزامپل ہم بات کریں گے کہ یہاں پر بہت سے ایکٹس بنائے تھے سرکار، برٹش سرکار نے. انہوں نے ایک وہ ورناکیولر ایکٹ بنایا تھا. اس میں اس ایکٹ کے مطابق انگریز سرکار کسی بھی ہندوستانی کو کبھی بھی گرفتار کر کے جیل میں ڈال سکتے تھے وداؤٹ اینی ٹرائل. یہ آربیچری لا تھا، یعنی اپنی مرضی کے مطابق. اور دوسرا جو تھا، جو ہندوستان کے جو نیشنل بڑے قومی لیڈرز تھے، انہوں نے اس لیگل کو، یہ جو ہندوستان کی انگریزوں کی جو قانونیت ہے اس کو یہاں پر لاگو کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا. Indian nationals began protesting and criticizing this arbitrary use of authority by the British. جو ہندوستان کے جو قومی لیڈر جو تھے، انہوں نے اس آربیچری لا کے خلاف، ہندوستان انگریزوں نے جو آربیچری لا بنایا تھا اس کے خلاف یہاں پر آواز اٹھائی، اس کے خلاف احتجاج کیا. آربیچری لا مینس جو انگریز خود قانون بناتے تھے ہندوستانیوں کے خلاف. کوئی حربہ استعمال کر ٹو کرب انڈینز، ہندوستانی حرکات کو بند کرنے کے لیے، انہیں روکنے کے لیے وہ کوئی بھی قانون بنا تاکہ ہندوستان کے لوگوں کو روکا جا سکے. اس لیے وہ قانون بناتے تھے. sets of rules they were forced to obey to law as including ideas of justice. By the end of the 19th century, the Indian legal profession also began emerging and demanding respect in colonial courts. اگر ہم یہ جو برٹش پیریڈ جو ہے، برٹش پیریڈ میں کیا ہوتا تھا، ایک قانون بنایا گیا کہ اگر کسی بھی انگریز کے اوپر کوئی جرم ثابت ہوتا ہے تو اس کو صرف انگریز ہی جج کے سامنے، برٹش جج کے سامنے اس کو سزا سنا سکتا ہے. ہندوستانیوں کو یہ اجازت نہیں دی گئی تھی. دیٹس آربیچری لا. اور اگر ہم 19ویں صدی کی آخری کی بات کریں تو ہندوستان کے جو لیڈرز تھے، جو لیگل پروفیشن تھے ہندوستان، انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ یہ جو کالونل کورٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور ان میں ہندوستانیوں کو بھی حصہ دیا. دے بیگن ٹو یوز لا ٹو ڈیفینڈ دا لیگل رائٹس آف انڈینس. انہوں نے یہی قانون استعمال کیا کہ یہ ہندوستان کے جو قانونی حقوق ہیں ان کو عزت دی جائے، ان کو انہیں قوانین کے مطابق ہندوستانیوں کو ٹریٹ کیا جائے. انڈین ججز آلسو بیگن ٹو پلے اے گریٹر رول ان میکنگ ڈیسیجنز. اب ہندوستان کے جو ججز تھے انہوں نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا تھا، کرنے لگے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے میں. there were several ways in which Indians played a major role. لہٰذا یہاں پر بہت سے طریقے ہیں جہاں پر ہندوستانیوں نے کیا ایک اہم کردار ادا in the evolution of the rule of law during the colonial period. With the adaptation of constitution. جب ہندوستان نے کانسٹیٹیوشن بنایا، جب ہندوستان نے 1947 کی آزادی کے بعد جب ہندوستان جمہوری ملک بنا، جب انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بنایا، دس ڈاکومنٹ سروڈ ایز دا فاؤنڈیشن آن وچ آور ریپرزینٹیٹیوز بگن میکنگ لاز فار دا کنٹری. یہ وہ ڈاکومنٹ تھا، یہ وہ دستاویزات تھے جس کے مطابق ہندوستانی لوگ، ہندوستان کے جو لیڈرز تھے، ہندوستان کے جو نمائندے تھے، انہوں نے یہاں پر
قانون بنائے یہاں پر انہی قوانین کے مطابق ہندوستان پر حکومت کی. ایوری our representatives pass several new laws as well as amend existing ones. ہر سال ہمارے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ نئے قوانین بنائے اور امینڈمنٹ کرتے پرانے قوانین میں. اگر کہیں پر کوئی ضرورت ہو چینج کرنے کی تو وہ بھی کرتے ہیں. ان your class 10th you read about the Hindu sessions when Act 2017 according to this law sons, daughters and their mothers can get an equal share of family property. 2005 میں ایک امینڈمنٹ کی گئی ہندوستانی قانون میں کہ ہندو جو لوگ ہیں وہ اپنے باپ کی وراثت سے وہاں پر بیٹیوں بیویوں اور بیٹوں کو ان کی جائیدادوں سے حصہ ملے گا, یا ایک ماں کو اپنے بیٹے کی جائیداد سے حصہ ملے گا, ایک بیٹی کو ایک باپ کی جائیداد سے حصہ ملے گا, یعنی ایکول شیئر مینز پورا حصہ ملے گا. Similarly, new laws have been enacted to control pollution and provide employment. لہٰذا اسی طرح سے نئے قوانین بنائے گئے جو گندگی ہے اس کو روکا جائے یا لوگوں کو روزگار دیا جائے. How do people came to think and purpose that a new law is necessary. لوگوں کو کس طرح سمجھ میں آ گیا کہ اب ہمیں ایک نئے قانون کی ضرورت ہے. یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیکشن میں پڑھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.